ادارے کا کلچر سے ہٹ کر میں چاہتا ہوں کہ پہلے اصول طے کر لی جائیں، پھر ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے چلے جائیں۔ کلچر کے ساتھ ساتھ تہذیب بھی ہے، تہذیب بھی کسی کی تہذیب کو فالو کرنا، اس کی بھی ممانعت شریعت نہیں کر رہا۔ یعنی اگر کسی کا لباس اس کے مذہب کی علامت ہے فرض کریں تو بھی دیکھیں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسا لباس ہے جو خاص کسی قوم کی، غیر مسلم قوم کی مذہبی علامت ہے، ٹھیک ہے، اس کو اختیار کرنا منع ہے۔ وہ تہذیب کا حصہ ہو گیا ان کی، تہذیب کا نہیں، وہ اصل میں مذہب کا حصہ ہو گیا۔ اور اس میں بیسک لاجک یہ ہے جو منع کیا گیا وہ اسی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر ایسا لباس پہن کر آئے گا تو مسلمان اس کے بارے میں غیر مسلم ہونے کی بدگمانی کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ دور سے ایسا لباس پہن کر آئے گا تو لازم بات ہے دیکھنے والا سمجھے گا فلاں آ رہا ہے، ٹھیک، کافر آ رہا ہے، لیکن ہے وہ مسلمان۔ تو یہ اس طرح اپنے آپ کو اس انداز سے بدگمانی پر پیش کرنا شریعت کو شدید ناپسند ہے۔ ٹھیک، اسی طرح کوئی ایسا لباس جو کسی غیر قوم کی قومی علامت ہو ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان ہی رائج ہو، مسلمانوں میں رائج نہ ہوا ہو، وہ بھی ممنوع ہے۔ اور اگر اس میں دو اور شرطیں ایڈ کر لی جائیں کہ ان کی محبت میں اور ان سے مشابہت کے قصد و ارادے سے اختیار کیا گیا تو یہ اس حدیث کے تحت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، 3 شرطیں اس کی بیان کی ہیں خدا اعلی حضرت امام اہل سنت۔ نمبر 1، وہ لباس اس قوم کا قومی شعار ہو یا کوئی بھی چیز اور انہی کے ساتھ خاص ہو، مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، ان کی محبت میں اختیار کیا جائے اور قصد مشابہت بھی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ 3 امور نہیں ہیں تو کسی اور جہت سے تو وہ ناجائز ہو سکتا ہے لیکن اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا۔ جیسے پینٹ شرٹ مثال کے طور پر، پہلے ایک قوم کی قومی علامت تھا، جب انگریز برصغیر پاک و ہند میں آئے اگر لاکھوں میں ایک آدمی پینٹ شرٹ والا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ انگریز ہے، لیکن اب یہ اتنا زیادہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے اور اب غالباً مشابہت اور محبت بھی کسی قوم سے نہیں ویسی، تو اب اس میں اس حدیث کے تحت لا کے ہم ممانعت ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ہاں وہ الگ جہتیں ہوں گی کہ ٹائٹ لباس ہے، ستر ظاہر ہو رہا ہے، اس اعتبار سے۔ ٹھیک، اب دیکھیں ہمارے اندر قومیں ہی دیکھ لیں آپ، بلوچ قوم ہے، پٹھان قوم ہے، سندھی قوم ہے، افغان قوم ہے، اپنے اپنے کلچرز ہیں، اپنے اپنے لباس کے انداز ہیں، مختلف ڈیزائن ہیں، سب کچھ ہیں۔ اس میں پھر وہی چیز بیسک آ جائے گی جو میں نے عرض کیا کہ ایسا لباس جو ڈھیلا ڈھالا ہو، کسی کا ستر ظاہر نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اتنا چست نہ ہو جیسے خصوصاً عورتوں کا کہ اس سے جسم کی حیت اور ساخت ظاہر ہو رہی ہو، تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ ٹھیک، لباس شہرت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، پھر مختلف کلچرز کی بات بھی